على محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اے لوگوں، اے انسانوں، غور سے سنو، جس کے اندر بھی روح ہے، جس کے اندر بھی جان ہے، اس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ، موت کی ٹیسٹ ضرور چکھنی ہے۔ اور یاد رکھو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے لوگوں، دنیا میں جو تمہیں پریشانی پہنچتی ہے، جو تمہیں مشکلیں پہنچتی ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو تمہیں آزمائشیں پہنچتی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا بدلہ نہیں ہے، یہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ نہیں ہے، یہ تمہارے عزاؤں کا بدلہ نہیں ہے، یہ تمہاری نیکیوں کی جزا نہیں ہے۔ تو نیکیوں کی جزا کب ملے گی؟ نیکیوں کا بدلہ کب ملے گا؟ نیکیوں کا اٹینشن کب ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگوں، تمہیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ، تمہیں تمہارے گناہوں کی جزا قیامت میں مل جائے گی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت بتائیے کہ کامیاب کون ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت بتائیے کہ کون شخص سکسیسفل ہے؟ حضرت بتائیے کہ کون شخص دنیا میں کامیاب ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت مال ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتے ہیں جو زیادہ خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتے ہیں جس کے پاس بہت ساری گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتے ہیں جس کے پاس 10 بیٹے ہیں وہ کامیاب ہے۔ لیکن آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو ہمیں بتا کون کامیاب ہے؟ اے قرآن تو ہمیں بتا کون کامیاب ہے، کون سکسیسفل ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے اے لوگوں، زیادہ مالدار ہے وہ کامیاب نہیں، جو بہت زیادہ خوبصورت ہے وہ کامیاب نہیں، جس کے پاس 10 بیٹے ہیں وہ کامیاب نہیں، جس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں وہ کامیاب نہیں، جس کے پاس 20 بندے ہیں وہ کامیاب نہیں۔ تو کامیاب کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ قیامت کے دن جسے اس کے اعمال کے سبب اللہ پاک کی رحمت سے، حضور کی شفاعت سے، جہنم سے بچا کر، دوزخ سے بچا کر، آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ پاک کو راضی کریں، ہم دنیا میں رہ کر اس کے رسول کو راضی کریں، اسی سے ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ
اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے، سامان سو برس کا ہے، سامان سو برس کا ہے، پلک کی خبر نہیں، سامان سو برس کا ہے، پلک کی خبر نہیں، آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے، پلک کی خبر نہیں، آخر موت سے کس کو یاری ہے، یاری ہے، موت سے کسی کو آخر یاری ہے، آج آپ کی باری تو کل، آج آپ کی باری تو کل، آج آپ کی باری تو کل میری باری ہے، آج آپ کی باری تو کل میری باری ہے۔ ایک سوال، ایک ماں ہے جس نے اپنے ایک بچے کو بچپن سے دیکھا، جس ماں نے اپنے بیٹے کی 10 سال کی عمر کو بھی دیکھا، جس ماں نے اپنے بیٹے کی 20 سال کی عمر کو بھی دیکھا، جس ماں نے اپنے بیٹے کی 25 سال کی عمر کو بھی دیکھا، جس ماں نے اپنی بیٹے کی شادی کرائی، جس ماں نے اپنے بیٹے کے بچوں کو بھی دیکھا، آپ بتائیے اس شخص کے بارے میں، اس جوان کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں آپ زیادہ بتائیں گے یا وہ ماں زیادہ بتائے گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ ماں زیادہ بتائے گی، کیوں؟ اس ماں نے اس بچے کو بچپن میں بھی دیکھا، 10 سال کی عمر میں بھی دیکھا، 20 سال کی عمر میں بھی دیکھا، 25 سال کی عمر میں بھی دیکھا، اس کی شادی بھی کرائی۔ ذرا بتائیں زمین کو بنانے والا کون؟ اللہ پاک۔ آسمان بنانے والا کون؟ اللہ پاک۔ سورج کس نے بنائے؟ اللہ پاک۔ چاند کس نے بنائے؟ اللہ پاک۔ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ پاک۔ یہ درخت کس نے بنائے؟ اللہ پاک۔ الغرض ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، ساری چیزوں کو وجود میں لانے والا، ساری چیزوں